ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ ہے، اور آج کا دن حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کا دن ہے۔ آج ہی کے دن آپ کی شہادت ہوئی تھی، تو بخاری شریف میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل پر احادیث ہیں، تبرک کے طور پر ان میں سے کچھ احادیث کا ذکر کر کے ہم فیضان مولا علی کو اپنے دامن میں سمیٹیں گے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ باب قائم کیا، باب مناقب علی بن ابی طالب القرشی الہاشمی ابی الحسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے فضائل کا حامل بنایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلع القمرین لکھ کر کے جب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو بیان کیا، اور بیان کرتے کرتے پھر حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر کے اندر پھر یہ ذکر درمیان کے اندر آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں کچھ کم ہیں، بلکہ حضرت مولا علی کے فضائل کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ مختلف پیڑوں میں سے ہیں اور میں اور وہ یعنی حضرت علی ایک درخت سے ہیں۔ اور فرمایا کہ کون علی؟ جسے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا، اور جب وہ پیارا محبوب روانہ ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جوش محبت کے اندر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے اللہ مجھے دنیا سے نہ اٹھانا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ اور فرمایا کہ وہ علی جس کی نسبت میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کی پیٹھ میں رکھی ہے، لیکن میری اولاد علی کی پشت میں رکھی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی تو قیامت کے دن جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا تو ہے۔ اور فرمایا کہ وہ مولا علی جسے معراج پہ جانے والے آقا عرش پر قدم رکھنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تم میرے کندھوں کے اوپر چڑھ کر کے خانہ کعبہ سے بت کو نیچے گرا دو۔ اور یہ فضیلت علی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کو غزوہ تبوک میں ساتھ میں نہ لے کر کے گئے تو عرض کیا، حضور مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم راضی نہیں ہو کہ تو مجھ سے بمنزلہ ہارون کے ہو موسیٰ سے، مگر میرے بعد نبی نہیں؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے 30 راتوں کے وعدے پر رب کی بارگاہ میں کلام کرنے کے لیے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم میں چھوڑ کر کے گئے تھے، تو میں بھی تم کو قوم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بس فرق اتنا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور نبوت کا دروازہ چونکہ بند ہو گیا ہے اور تم نبی نہیں ہو، لیکن میں تمہیں بمنزلہ ہارون کے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اور فرمایا وہ مولا علی کہ جو تمام مسلمانوں کے مولا بنے، اور جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور فرمایا الہی دوست رکھ اسے جو علی کو دوست رکھے، اور دشمن رکھ اسے جو علی سے دشمنی کرے۔ اور
فرمایا کہ وہ علی جو امیر المومنین ہیں، مولا المسلمین ہیں، خیبر کے دن ارشاد فرمایا تھا کل میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی، اللہ اور اس کے رسول اسے پیارے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا پیارا ہے۔ تو یہ شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میری مسجد کے اندر جنابت کی حالت کے اندر گزرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے حضرت علی کے سوا کسی اور کے لیے، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بحالت جنابت مسجد نبوی سے گزرنا اپنے لیے جائز رکھا یا حضرت مولا علی کے لیے جائز رکھا۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تو حضرت علی جب روتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ یہ شان مولا علی کہ جسے روز قیامت ساقی کوثر بنائیں گے اور ان کے ہاتھ میں پیاسی امت کو سیراب کرنے کے لیے جام عطا فرمائیں گے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور جن کے بارے میں فرمایا میرا آقا علیہ السلام نے کہ مارکہ محشر میں یعنی میدان محشر میں صراط کا بندوبست ان کے ہاتھ میں ہوگا، جب تک وہ پل صراط سے گزرنے کا اجازت نامہ کسی کو لکھ کر کے نہ دیں گے اس وقت تک کوئی پل صراط سے گزر بھی نہ سکے گا۔ اور فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب درخواست کی کہ وہ مقدس پیاری شہزادی حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کریں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے وہ عمر کی وجہ سے جو ہے وہ عمر سال کا زیادہ فرق ہونے کی وجہ سے اس کو قبول نہیں فرمایا، لیکن جب حضرت علی نے کہا نا تو میرے آقا نے فرمایا کہ مرحبا و اہلا، اور جواب ملا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور یہ عظیم شہزادی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی گئی۔ اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کہا تھا کہ حضرت علی کی 3 ایسی خوبیاں ہیں، اگر ان میں سے ایک خوبی میرے پاس ہوتی تو مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پیاری ہوتی۔ عرب میں سب سے قیمتی چیز ہے وہ سرخ اونٹ تھے، فرمایا اگر وہ 3 خوبیوں میں سے ایک خوبی مجھے مل جاتی تو سرخ اونٹوں سے زیادہ مجھے پیاری ہوتی۔ وہ 3 خوبیاں پوچھا گیا کون سی ہے؟ فرمایا پہلی خوبی حضرت علی کی یہ ہے کہ نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ ان کا مسجد میں رہنا کہ میرے لیے اس میں حلال نہیں جو ان کے لیے حلال ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے لیے مسجد کے اندر رہنا حلال فرمایا۔ اور تیسری خوبی یہ کہ خیبر کے دن سب تمنا کر رہے تھے کہ یہ خیبر کا جھنڈا آج مجھ کو عطا کیا جائے، کسی اور کو نہ ملا، وہ جو ہے روز خیبر کا جو نشان ہے حضرت مولا علی کو عطا کیا گیا۔ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے، یہ فضیلت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ قلم برداشتہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمائی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ باب قائم کیا حضرت مولا علی کی فضیلت کا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی وانا منک، میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا آقا علیہ السلام کے چچیرے بھائی تھے۔ ان کی عمر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 30 سال کم تھی، اور یہ کم سنی سے بچپن ہی سے میرا آقا علیہ السلام کی تربیت میں رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کا نکاح ان کے ساتھ میں فرمایا۔ غزوہ بدر میں ان کی جان نثاری قابل دید تھی۔ خیبر کے دن تو انہی کا جلوہ تھا جب میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا اور جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور پھر متعدد غزوات کے اندر یہ شریک ہوتے رہے، فتح خیبر کے بعد فتح مکہ، غزوہ حنین، جنگ اوطاس، جنگ طائف، ہر غزوہ میں حضرت علی نے بڑھ چڑھ کر کے جہاد کیا، اور سب سے زیادہ مشکل اور خطرناک جو غزوہ تھا وہ غزوہ تبوک تھا، اس لیے کہ اس غزوہ کے اندر ایک تو گرمی کا موسم، دور کا سفر، مسلمانوں کی غربت،
لیکن اتنے بڑے مجاہد کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غزوے میں اپنے ساتھ میں نہیں لیا اور مدینہ میں چھوڑ دیا کہ تم پیچھے عورتوں وغیرہ کی حفاظت کرنا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم میں چھوڑ کر کے خود رب کی بارگاہ میں کوہ طور پر مناجات کے لیے تشریف لے گئے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں راضی ہوں۔ تو میرے آقا نے جو یہ فرمایا نا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی تم نسب اور علم کے اعتبار سے مجھ سے متصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ کمال نصیب فرمایا۔ اور وقال عمر توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو عنہ راض، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال اس حالت میں ہوا کہ وہ حضرت علی سے راضی تھے۔ پھر امام بخاری نے یہ ایک تفصیلی حدیث پاک نقل فرمائی، ان ابی حازم ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال لأوتین الرایا غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ، کل میں ضرور اس شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا۔ حضرت سہل نے بیان کیا فبات الناس یذوقون لیلتہم ایہم یعطاہا، تو لوگوں نے اس حالت میں رات گزاری، وہ غور کرتے رہے کہ کل آپ جھنڈا کس کو عطا کریں گے۔ فلما اصبح الناس، جب صبح ہوئی تو غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کلہم یرجو ان یعطاہا، سب کی تمنا یہی تھی کہ جھنڈا مجھ کو مل جائے۔ تو فقال، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آئین علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یشتکی عینیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا فارسلوا الیہ فاتونی بہ، فرمایا کہ ان کی طرف کسی کو بھیجو، ان کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ فلما جاء بصق فی عینیہ ودعا لہ فبرأ حتی کأن لم یکن فی بہ وجع، جب حضرت علی آئے تو آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور ان کے حق میں دعا کی تو وہ تندرست ہو گئے، ایسا لگتا تھا کہ گویا ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد میں فرمایا فأعطاہ الرایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو جھنڈا عطا کر دیا۔ فرمایا انفذ علی رسلک، فرمایا علی تم جو ہے وہ جاؤ اور ان سے جا کر کے جنگ کرو، وقاتلہم حتی یکون مثلنا، تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اس وقت تک ان سے جنگ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان ہو جائیں؟ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اسی حالت میں جاؤ یہاں تک کہ تم ان کے صحن میں پہنچو، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، اور ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق واجب ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے ایک جملہ ارشاد فرمایا فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمَرُ النِّعَمِ، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ حدیث پاک آپ حضرات نے بارہا سنی۔ اس حدیث پاک میں کیا کیا ہے اس کو مختصراً میں بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ یہ میرا آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ آج اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا۔ اس حدیث پاک سے میرا آقا علیہ السلام کا علم غیب ثابت ہوا، میرا آقا نے پہلے ہی بتا دیا کہ فتح ہوگی۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ میرا آقا علیہ السلام شافع الامراض ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں۔ آپ نے لعاب دین لگایا، حضرت علی کو شفا مل گئی۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ فتح خیبر کے موقع پر تمام صحابہ فتح کے جھنڈے کے طالب تھے، سب طالب تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب نہیں تھے، مطلوب تھے، ان کو جھنڈا بلا کر کے عطا فرمایا گیا۔ اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا کہ کفار کو قتل کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ان کو مسلمان کیا جائے۔ میرا آقا نے فرمایا اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے نا وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو کافروں کو قتل کرنے کا حکم نہیں بلکہ حکم یہ ہے کہ ان کو ایمان کے دائرے میں لاؤ،
وہ تو ایک الگ منزل ہے قتل کی. یہاں پر ایک بات بیان کی گئی کہ یہ جو تفضیلی مولوی یا جو شیعہ رافضی ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت علی نے سینکڑوں کافروں کو قتل کیا اور حضرت ابو بکر نے ایک چڑیا بھی نہیں ماری، اس لیے حضرت ابو بکر افضل ہو گئے. معاذ اللہ رب العالمین. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے، انبیاء کے بعد سارے انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق، اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق، اور اس کے بعد میں پھر حضرت عثمان غنی، اور پھر حضرت مولا علی. اور یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے. تو ایک جو ہے وہ تفضیلی مولوی یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت علی نے سینکڑوں کافروں کو قتل کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے تو چڑیا بھی نہیں ماری، تو وہ کیسے افضل ہو گئے؟ تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس حدیث پاک کے اندر اس رافضی اور شیعہ کا جواب زبردست انداز میں دیا گیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہی بات اگر کہی جائے معاذ اللہ، تو اللہ کے رسول علیہ السلام پر بھی کوئی اعتراض کر بیٹھے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے کافروں کو قتل نہیں کیا، صحابہ نے اس سے زیادہ کافروں کو قتل کیا، تو کیا معاذ اللہ صحابہ اللہ کے رسول سے افضل ہو جائیں؟ معاذ اللہ رب العالمین. اور اس کے علاوہ کفار کو قتل کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کو اسلام کے دائرے میں لایا جائے. حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے ایسے لوگ ایمان لائے جو اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والے لوگ ہیں. حضرت طلحہ ایمان لائے صدیق اکبر کے دعوت پر، حضرت زبیر ایمان لائے، حضرت عثمان ایمان لائے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ایمان لائے، حضرت سعد بن ابی وقاص ایمان لائے. اور یہ وہ صحابہ ہیں جن پر اسلام کو فخر ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری وجہ سے ہدایت مل جائے یہ انہیں قتل کرنے سے زیادہ بہتر ہے. تو صدیق اکبر نے بھی بڑے کارنامے انجام دیے. بلا شبہ حضرت صدیق اکبر کے فضائل بھی بے شمار، حضرت علی کے فضائل بھی بے شمار، لیکن جب عقیدے کی بات آئے گی تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ نے انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ انسانوں کے اندر حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمایا، پھر مولا علی، پھر حضرت عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی. اور یہ سب کے سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہیں. بہرحال یہاں پر یہ امام بخاری نے جو حدیث پاک نقل فرمائی، حضرت علی سے 537 حدیثیں محفوظ ہیں جو کتابوں کے اندر روایت کی جاتی ہیں، اور حضرت عمر سے بھی اتنی ہی حدیثیں محفوظ ہیں. اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جمعہ کے دن 25 ذی الحجہ کو 35 ہجری کو جو ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے وہ قائم ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولا علی کو جو علم عطا فرمایا تھا اس حوالے سے علماء کرام نے بڑی تفصیلات بیان فرمائی. میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی ولا یفرقان حتی یردہ علی الحوض. حضرت علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن حضرت علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں مجھ سے جدا ہونے کے بعد حوض کوثر پر ملیں گے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں مجھے ہر ایک آیت کا شان نزول بھی معلوم ہے کہ کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، سب معلوم ہے، کیونکہ میرے رب نے میرے قلب اور عقل اور زبان ناطق، مجھ کو زبان ناطق میرے رب نے عطا فرمائی ہے. ایک بار حضرت مولا علی نے فرمایا سلونی عن کتاب اللہ فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بالليل نزلت ام نہار ام فی سہل ام فی جبل. فرمایا کہ جس کسی کو قرآن مجید کے متعلق پوچھنا ہو مجھ سے پوچھے، کوئی آیت ایسی نہیں جو مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ دن میں نازل ہوئی کہ رات میں نازل ہوئی، اور یہ میدان میں نازل ہوئی کہ پہاڑ پر نازل ہوئی، سب مجھے پتہ ہے. ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ شریف کے حرف با کی تفسیر بیان کرنا شروع کیا. پوری رات گزر گئی، فجر ہوئی تو فرمایا اگر اور رات ہوتی تو اور کچھ بیان کرتا، واللہ یہ سمندر کا قطرہ بھی میں نے بیان نہیں کیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں میں اور سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہ ہو پائے. یہ کون کہہ سکتا ہے جو اللہ نے جس کو ایسا وسیع علم عطا فرمایا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ سواری پر سوار ہوتے، گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اور گھوڑے پر بیٹھتے، ابھی دوسرا پاؤں رکاب میں رکھتے بھی نہیں تھے، اس سے پہلے پورا قرآن پاک ختم فرما دیا کرتے تھے. تو یہ تو سوار ہونے میں کتنا ٹائم لگتا، 2-4 منٹ، 1-2 منٹ. تو یہ 1-2 منٹ میں قرآن پاک ختم کر دینا یہ آپ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے، اور کرامتوں کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ 1 منٹ میں پورا قرآن کیسے ختم ہو جائے گا.
کیونکہ کرامت ہوتی وہی ہے جو لوگوں کے سمجھ کے اندر نہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست علم بھی دیا تھا اور زبردست قوت فیصلہ بھی عطا فرمائی تھی۔ ایک بار دو عورتوں کے یہاں رات میں بچے پیدا ہوئے، ایک کو لڑکا پیدا ہوا، ایک کو لڑکی پیدا ہوئی۔ اب اندھیرے میں پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ لڑکا کس کا ہے اور لڑکی کس کی ہے۔ دونوں عورتوں نے کہا کہ وہ کہہ رہی ہے لڑکا میرا ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے لڑکا میرا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مقدمہ آیا۔ آپ نے فرمایا دونوں عورتوں سے کہا جائے کہ الگ الگ برتن میں اپنا دودھ نکال کر کے لے کے آئیں۔ جب آپ کی بارگاہ میں دونوں کا دودھ پیش ہوا تو آپ نے دونوں کے دودھ کو الگ الگ کر کے وزن کیا کہ کس کا دودھ زیادہ وزنی ہے۔ جب وزن کیا تو ایک عورت کے دودھ میں وزن زیادہ تھا۔ فرمایا جس کے دودھ کے اندر وزن زیادہ ہے لڑکا اس کو دے دیا جائے، اور جس کا وزن کم ہے دودھ میں اس کو جو ہے وہ لڑکی دے دی جائے۔ لوگوں نے کہا حضور یہ آپ نے فیصلہ کر دیا، کوئی دلیل بھی ہے؟ فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یعنی لڑکے کو لڑکی کا ڈبل دیا جائے گا حصہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ لڑکی کو جتنا ملے گا اس کا ڈبل لڑکے کو ملے گا، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصہ دینے میں لڑکے کو ڈبل عطا فرمایا ہے، لہذا جو دودھ پیے گا وہ اس کے اندر بھی وزن زیادہ ہونا چاہیے۔ میں نے اس آیت کریمہ سے یہ فیصلہ فرمایا ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، اور ایسا زبردست علم۔ ایک بار ایک یہودی آپ کی بارگاہ میں آیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی جو ہے بہت گھنی تھی، پورا آپ کا سینہ بھر جاتا تھا۔ یہودی کی داڑھی جو ہے وہ گنتی کے ادھر ادھر 2-4 بال تھے۔ آ کے کہنے لگا کہ آپ کہتے ہو قرآن میں سب کچھ ہے، بتاؤ آپ کی داڑھی اتنی گھنی اور میری داڑھی چھدری ہے، قرآن میں کہاں لکھا بتاؤ؟ حضرت امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرآن میں موجود ہے۔ کہا کہاں پہ؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّي وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اور جو خراب زمین ہے اس میں سے نہیں نکلتا مگر تھوڑا سا بمشکل۔ فرمایا یہودی جو اچھی و پاکیزہ زمین ہے تم دیکھ رہے ہو ایک دم گھنی داڑھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور جو ہے وہ تیری خراب زمین ہے تو وہ 2-4 بال نکلے ہوئے ہیں۔ قرآن کے اندر اس کی دلیل موجود ہے۔ وہ بالکل لاجواب ہو کر کے چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوت فیصلہ آپ کو عطا فرمائی تھی کہ آپ کبھی لاجواب نہیں ہوتے تھے، اور آپ نے ایسی مشکلوں کا جواب دیا کہ جہاں بڑے بڑے عاجز آ جاتے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مخالفین سے مقابلہ کرنے سے فرصت مل جاتی تو وہ ہمارے لیے علمی اور روحانی معلومات کا اتنا بڑا خزانہ چھوڑ جاتے جس کو برداشت کرنے سے دل عاجز آ جاتے۔ لیکن آپ کی زندگی مخالفین میں گھر کر کے رہ گئی، بہت تنگ کیا گیا، آپ کو بہت ستایا گیا، اور انہی کے حوالے سے جو ہے وہ آپ ان سے نپٹتے رہ گئے۔ ایک امام نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں فرمایا ایک مرتبہ بادشاہ روم نے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں کچھ سوالات بھیجے، بہت مشکل تھے۔ آپ نے حضرت علی کو بلا کر کے سوال دے دیے، کہا ان کا جواب لکھو۔ حضرت علی نے فوراً قلم اور دوات منگائی اور جواب لکھ دیا۔ وہ آیا تھا جو روم والا سفیر، دے دیا۔ بادشاہ روم کے سفیر نے جب دیکھی تو حیرت میں ڈوب گیا، پوچھا اتنے مشکل سوال میں لے کے آیا تھا، اتنی جلدی آپ نے جواب لکھ دیا؟ حضرت عمر فاروق نے جواب میں فرمایا یہ جوابات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھے ہیں، جو ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، داماد بھی ہیں، دوست بھی ہیں۔ ان کی پیدائش جو ہے وہ مکۃ المکرمہ میں ہوئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا کیا کہ ایسے مشکل سوالات کے جوابات آپ پل بھر کے اندر عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اب شان علی تو کوئی آدمی اگر گھنٹوں بیان کرے تو کوئی کیا بیان کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے فضائل و کمالات کا آپ کو مالک بنایا، اور آج کا دن حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شہادت کا دن ہے۔ ان کی بارگاہ میں ہمیں عقیدتوں کا خراج بھی پیش کرنا ہے۔ یہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی پر خالی ایک آخری روایت میں نقل کروں، اس کے بعد میں آپ کی بارگاہ میں ہم نظر پیش کریں گے۔ 2 لوگ سفر کر رہے تھے، ایک کے پاس میں 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں۔ دونوں کھانے کے لیے بیٹھ گئے، روٹیاں جمع کر کے کھانے لگے، ایک بندہ اور آ گیا۔
تو کہا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، وہ بھی بیٹھ گیا۔ تینوں لوگوں نے کھایا، 8 روٹیاں تھیں۔ جب وہ تیسرا مہمان جو آیا تھا اٹھ کر کے جانے لگا تو 8 روپے دیے کہ یہ آپ لوگ آپس میں بانٹ لو۔ جب دونوں بانٹنے لگے تو 5 روٹی والے نے کہا کہ میری 5 روٹیاں ہیں، 5 روپے میں لے لیتا ہوں، اور 3 روٹیاں تمہاری تھی، 3 روپے تم لے لو۔ تو اس نے کہا نہیں، ہم سب نے ساتھ میں بیٹھ کے کھایا ہے تو برابر برابر ملنا چاہیے، 4 روپیہ تم لو، 4 روپیہ میں لوں گا۔ اب جھگڑا بڑھ گیا، وہ کہہ رہا میری 5 روٹیاں تھیں، 5 مجھے دو، تمہاری 3 تھی، تم 3 روپیہ لو، برابر کیسے لگے؟ وہ کہ ہم نے ساتھ میں کھایا ہے نا، تو برابر تو ملے گا ہی۔ یہ بات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کی عدالت میں پہنچ گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی باتیں سنی، اور سن کر کے 3 روٹی والے سے فرمایا تیری 3 روٹیاں تھیں، تیرے ساتھی کی 5 روٹیاں، کھانے والے کتنے تھے؟ تم 3 تھے، تو 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کرو، کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 24 ٹکڑے ہوں گے۔ فرمایا اب 24 ٹکڑوں کو 3 لوگوں نے کھایا ہے، تو بتاؤ کتنے کتنے ٹکڑے کس نے کتنے کھائے؟ آپ نے کہا کہ چلو بتاؤ، تو کہا کہ اگر بانٹو گے تو 8 تیا 24، 8 ٹکڑے اس نے کھائے، 8 دوسرے نے کھائے، اور 8 تیسرے نے کھائے، تو سب نے 8 ٹکڑے کھائے۔ تو آپ نے فیصلہ فرمایا سنو، تمہاری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے ہوئے تھے، اور ان 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے تم خود کھا گئے، تمہارا 1 ٹکڑا ہی تو وہ کھا کر کے گیا ہے، تو مہمان نے تمہارا جو ہے وہ 1 ہی ٹکڑا کھایا، اور تمہارے ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں نا، 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوتے ہیں، تو ان میں سے 8 ٹکڑے تو اس نے خود نے کھا لیے، اور باقی جو 60 ٹکڑے تھے وہ مہمان کھا کے گیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ 3 روٹیوں والوں کا 1 ٹکڑا خالی وہ کھا کے گیا ہے، تو تم کو 1 ہی روپیہ ملے گا، اور جس کے 5 روٹیاں تھیں اس کے 60 ٹکڑے وہ کھا کے گیا ہے، تو جو ہے وہ اس کو 7 روپے ملیں گے۔ مہمان نے تمہاری روٹی کا 1 ہی ٹکڑا کھایا، تم 1 لو اور اس کو 7 روپیہ دو۔ جب یہ فیصلہ کیا تو وہ جو 3 روٹی والے کو جو مل رہا تھا 3 روپیہ، وہ حیران رہ گیا، کہا پہلے 3 مل رہا تھا، مجھ کو لے لینا چاہیے تھا، اب تو وہ 1 ہی پر مجھے محروم ہونا پڑا۔ تو اتنی باریکی اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دانائی آپ کو عطا فرمائی تھی کہ مشکل مسائل کے اندر آپ جب فیصلہ کرتے تھے تو لوگ حیرت میں ڈوب کر کے رہ جاتے تھے۔ باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی گئی حضرت علی کے فیصلوں پر، اور وقت نہیں تو میں آپ کے اور بھی کئی سارے فیصلے بتاتا کہ کیسے مشکل آپ نے فیصلے فرمائے۔ تو اول آخر درود شریف، سورہ فاتحہ اور 3 بار قل اللہ شریف پڑھیں تاکہ بارگاہ مولا علی میں نظر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ مولا جو قرآن مقدس کی تلاوت ہوئی، کل شریف پڑھا گیا، درود پاک پڑھا گیا، اللہ ان تمام کا ثواب تیرے محبوب اکرم سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں نظر مولا قبول فرما۔ جملہ انبیاء کرام مرسلین عظام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ تمام صحابہ کرام بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، اور بالخصوص حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم کی بارگاہوں میں نظر مولا قبول فرما لے۔ سیدہ خاتون جنت حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت امیر حمزہ، تمام ازواج مطہرات، بنات طیبات، اولاد امجاد، اہل بیت اطہار و تمام صحابہ کرام کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما۔ جملہ سلاسل کے تمام مشائخ، بزرگان دین، صدیقین، شہداء، صالحین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما۔ سلسلہ قادریہ کے سارے مشائخ بالخصوص سیدنا سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، امام اعظم ابو حنیفہ حضور خواجہ غیور نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حجت الاسلام، علامہ حامد رضا خان مفتی اعظم ہند، مصطفیٰ رضا خان مفسر قرآن، علامہ ابراہیم رضا خان حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ، مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما۔ پوری روئے زمین کے چپے چپے پہ آرام فرما۔ تمام اولیاء اعظام اور مولا جتنے مسلمان دنیا سے کوچ کر گئے، سارے اہل ایمان کی مولا روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اے اللہ آج کے اس مقدس دن میں مولا فیضان مولا علی سے سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم، تقوی، فضل و کمال سے مولا ہم گنہ گاروں کو بھی مولا فیضیاب فرما۔ اے اللہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ولایت سے بٹنے والے انوار و تجلیات اور ان کے مولا خاص مولا فضائل و کمالات سے مولا ہم گنہ گاروں کی روحوں کو سیراب فرما۔ اے اللہ ان کی قبر نور پر رحمت و انوار کی بارش نازل فرما، انہیں اسلام و مسلمین کی طرف سے جزائے خیر عطا
فرما۔ کل قیامت کے دن مولا ان مقدس ہستیوں کے ساتھ میں ہمارا حشر فرما۔ ان پیاروں کے صدقے میں مولا سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، بیماروں کو شفا دے دے۔ اے اللہ اہل ایمان کو رزق عطا فرما، آفات و بلیات سے محفوظ و معمون فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔